الحمد لله الذي أسعد وأشقى وأضحك وأبكى، الذي أمات وأحيا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق في الجنة، ورفيقي في الجنة عثمان رضي الله عنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا. واجب الاحترام معززین مکرمین محترمین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تلاوت کردہ آیت مبارکہ سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا، اور حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے بھی اندازہ بخوبی لگا لیا ہوگا. آج کی اس جمعہ کی مختصر سی واعظانہ محفل میں جس عنوان کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شان عثمان رضی اللہ عنہ. ذو الحجہ کا مہینہ جس طرح حج بیت اللہ کی وجہ سے مشہور ہے، قربانی کے مبارک عمل کی وجہ سے معروف ہے، اسی طرح اس مہینے میں کچھ شخصیات دنیا سے رخصت ہوئیں. ان شخصیات کا ذکر کرنے سے انسان کا دل مسرور ہوتا ہے، اور ان کی عظمت اور ان کے مناقب سن کے انسان کے ایمان میں تازگی آتی ہے، روح کو تسکین ملتی ہے. اس لیے ایسی شخصیات کا تذکرہ بھی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. جو شخصیات دنیا سے اس مہینہ میں رخصت ہوئیں، ویسے تو بڑی شخصیات ہوں گی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی وہ شخصیت ہے
جن کا انتقال، جن کی رحلت اس مہینہ میں ہوئی، چنانچہ 18 ذو الحج سن 35 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اسی مناسبت سے آج انشاءاللہ العزیز 19 ذو الحج ہے، کل 18 ذو الحج تھی، تو کم از کم حضرت عثمان کی شخصیت کا تعارف تو ہے، کم از کم ان کے اوصاف، کمالات، ان کی کرامات کا تذکرہ کرنے سے انشاءاللہ ہمارا دل خوش ہوگا اور ہمارے روح کو غذا ملے گی انشاءاللہ۔ حضرت عثمان نام ہی کتنا پیارا ہے، ان کا نام ہے عثمان، والد کا نام ہے عفان، لقب ہے ان کا ذو النورین، کنیت ہے ان کی ابو عبداللہ۔ کنیت کہتے ہیں کہ بڑی اولاد کے نام پہ آدمی مشہور ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا حضرت رقیہ کے بطن سے، اس کا نام تھا عبداللہ، اسی نسبت سے ان کی کنیت ابو عبداللہ رکھی گئی۔ لقب ذو النورین ہے۔ اس لقب ہی کو آج بیان کیا جائے تو ایک نہیں کئی جمعے اس پہ صرف ہو سکتے ہیں کہ ان کا لقب ذو النورین کیوں ہے۔ اختصار سے میں آپ کے سامنے ذرا اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا تھا۔ ذو النورین کا معنی ہے دو نوروں والا، تو کوئی مناسبت، کوئی وجہ تو ہوگی جس وجہ سے ان کو ذو النورین کہتے ہیں۔ ایک وجہ لکھنے والوں نے یہ لکھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں، آپ کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، اور عربی زبان میں بیٹی کو نور عین کہا جاتا ہے، پیار سے، محبت سے۔ نور عین کا معنی میری آنکھوں کی نور، ٹھنڈک۔ تو دو نور میرے پیارے پیغمبر کے حضرت عثمان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئے، اس وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا تھا۔ کہو سبحان اللہ۔ نبی پاک کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ اونچی آواز سے، کتنی ہیں؟ 4 بیٹیاں۔ 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے، ایک حضرت عمر بن العاص کے نکاح میں اور ایک حضرت علی کے نکاح میں۔ 3 داماد ہیں میرے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، دوسری وجہ ذو النورین کہنے کی یہ ہے کہ ان کو 2 گواہیوں سے اللہ نے نوازا۔ ایک گواہی، ایک حاضری اور ایک شہادت، اللہ نے ان کو شہادت عطا فرمائی، اور دوسری اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو سخاوت عطا فرمائی۔ ان 2 چیزوں کی وجہ سے بھی ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ کہنے والوں نے یوں بھی کہا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو قرآن کے دامن میں شہادت نصیب ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موقعوں پہ ان کی گواہی دی، 2 موقعوں پہ ان کی غیر موجودگی کو موجودگی سمجھا۔ وہ نہیں تھے، ان کے قائم مقام اپنے آپ کو بنا کے حضرت عثمان کی موجودگی کو ثابت کیا۔ ایک جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ میرے آقا نے بیعت لی تھی صحابہ سے، 1400 صحابہ تھے یا 1500 صحابہ، آپ نے فرمایا یہ ہاتھ میرا ہے اور دوسرا ہاتھ عثمان کا ہے۔ اس وجہ سے، اور دوسرے نمبر پہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے، ان کی زوجہ حضرت رقیہ بیمار تھی۔ آپ نے فرمایا اپنی بیگم اور اپنی زوجہ کی خدمت کرو، اللہ تمہیں اجر پورا دیں گے۔
میرے پیارے عثمان آپ اس جنگ میں شرکت نہیں بھی کرو گے اللہ آپ کو پھر بھی اجر دیں گے۔ تو میرے آقا نے دو موقعوں پہ ان کی غیر موجودگی کو موجودگی والا معاملہ کر کے اس وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ حضرت عثمان کو بڑی دوہری اللہ نے سعادتیں دی ہیں، مثلا ذو الہجرتین، ذو الشرکتین، اللہ نے دو دفعہ ان کو ہجرت کا موقع دیا، ایک دفعہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت اور دوسری دفعہ مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ یہ دوہری سعادت ہے، اور دو موقعوں پہ ان کی شرکت کو میرے آقا نے برقرار رکھا، ایک صلح حدیبیہ کے موقع پہ اور دوسرے نمبر پہ غزوہ بدر کے موقع پہ۔ یہ بڑی سعادتیں ہیں، بڑے مقام ہیں۔ اگر انہی باتوں میں چل پڑوں تو جمعہ ایک نہیں کئی جمعے ہو سکتے ہیں، لیکن بات میں آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اتنی عظیم شخصیت ہیں کہ جس سے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی محبت کیا کرتے تھے۔ کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرا جی چاہا کہ آج میں اپنا وقت نبی پاک کی خدمت میں مسجد نبوی میں گزارنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں میں مسجد میں آیا، میں نے پوچھا اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ بتانے والوں نے بتایا اللہ کے نبی فلاں باغ میں تشریف لے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں اس باغ میں داخل ہوا، میرے آقا یہ اس باغ کے کنویں کے منڈیر پہ تشریف فرما ہیں اور آپ کی ٹانگیں مبارک کنویں کے اندر ہیں، میرے آقا تشریف فرما ہے۔ میں نے عرض کی اللہ کے نبی آج میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، اس باغ کے دروازے پہ آج میں چوکیدار ہوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں باغ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، یہ بخاری کی روایت سنا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ابو بکر آئے رضی اللہ عنہ، دروازہ کھٹکھٹایا، عرض کیا میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی آئے، یا رسول اللہ ابو بکر اجازت مانگ رہے ہیں، آنے دوں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر کو آنے بھی دو اور آنے سے پہلے جنت کی خوشخبری بھی سنا دو کہ تجھے دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ حضرت ابو بکر آئے، نبی پاک کے دائیں طرف اسی طرح منڈیر میں ٹانگیں لٹکا کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، کون ہے؟ عمر، اندر آنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ آئے، یا رسول اللہ عمر اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے آنے بھی دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ حضرت عمر آئے، میرے آقا کے بائیں طرف بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر دستک ہوئی، کون ہے؟ عثمان، اندر آنا چاہتا ہوں۔ ابو موسیٰ آئے، یا رسول اللہ حضرت عثمان آئے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عثمان کو آنے دو اور اسے دو باتوں کی تلقین کرنا، ایک تو اسے جنت کی خوشخبری بھی سنا دے، اور دوسرا کہنا عثمان تجھ پہ مصیبتیں آئیں گی، ان پہ صبر کرنا، اس صبر کے بدلے میں بھی اللہ تجھے جنت میں مقام عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان آئے، اب کنویں کی دو طرفیں جو تھیں، ایک طرف ابو بکر ہیں ایک طرف عمر ہیں رضی اللہ عنہما، وہ دونوں سائیڈیں پر ہو گئیں، اب کوئی جگہ نہیں تھی۔ حضرت عثمان میرے آقا کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، اس منڈیر کے سامنے بیٹھ گئے۔ مورخین نے یہاں ایک بات لکھی ہے کہ یہ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کا، 3 صحابہ کا بیٹھنا ان کی قبروں کی طرف اشارہ ہے۔ ابو بکر و عمر کی قبر آج میرے نبی پاک کی قبر مبارک کے بالکل ساتھ ہے۔ عثمان سامنے آ کے بیٹھے۔ حضرت عثمان کی قبر نبی پاک کے ساتھ تو نہیں بنی، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ روضہ مبارک کے سامنے اللہ نے ان کو قبر کی جگہ عطا فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان ایک دفعہ جا رہے ہیں، جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں مدینہ طیبہ کی زیارت کر چکے ہیں، اللہ بار بار نصیب فرمائے۔ جنت البقیع میں آپ نے دیکھا ہے حضرت عثمان کی قبر کی نشاندہی، یہاں حضرت عثمان کا باغ تھا اور اس جگہ کو مقام حش کوکب کہا جاتا تھا۔ حضرت عثمان نے فرمایا مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں یہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ دفن ہوگا۔ چند دن ہی گزرے تھے، وہیں حضرت عثمان کی قبر تیار ہو گئی۔ یہ ان کی کرامات ہیں۔ میں کون سی بات کو پکڑوں اور کون سی بات کو چھوڑوں، اتنے حضرت عثمان کے فضائل میرے سامنے بادل کی طرح منڈلا رہے ہیں۔
ہر فضیلت یہ چاہتی ہے کہ مجھے بیان کریں۔ میں چند باتیں آپ کو سنا کے پھر بات مکمل کرتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، سب سے پہلی بات کہ میرے نبی سے کتنی اللہ نے ان کو محبت عطا کی تھی۔ مڈیالہ کے لوگوں، جس دل میں نبی پاک کی محبت نہیں وہ دل ویران ہے، جس دل میں میرے آقا کی محبت نہیں وہ زندگی برباد ہے، وہ زندگی ویران ہے۔ زندگی کا لطف اگر حاصل کرنا ہے تو میرے آقا کی محبت کا دریا دل میں موجزن رہنا چاہیے۔ کہو بے شک۔ نبی پاک کی محبت ہوگی تو پھر داڑھی آئے گی، نبی پاک کی محبت ہوگی تو پھر مسواک والی سنت ہوگی، نبی پاک سے محبت ہوگی تو پھر سرما لگے گا، نبی پاک سے محبت ہوگی تو جمعے کے دن اور ویسے بھی مسواک کا اہتمام ہوگا، میرے آقا سے محبت ہوگی تو پھر ہم ان سنتوں پہ عمل کریں گے۔ اگر محبت نہیں تو پھر سنت کو کہیں گے سنت ہی تو ہے۔ صحابہ کو عظمت ملی کہ وہ سنت کو سنت سمجھتے تھے کہ یار یہ کام اس لیے کرنا ہے، نبی پاک کی سنت ہے۔ اور ہم کیوں پستی میں جا رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار سنت ہی تو ہے، کوئی فرض تو نہیں نا، واجب تو نہیں نا۔ صحابہ نے سنت کو سنت سمجھا، وہ بلند ہو گئے۔ ہم نے کہا سنت ہی تو ہے، اس حقیر سمجھنے کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ صحابہ کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں ہوتے تھے، لیکن دشمن بھی ان کی نیند سے ڈرتا تھا، اس لیے کہ ان کے پاس ایک ہی پاور تھی کہ وہ نبی پاک کی سنت کو اپنی سینے سے لگا کے رکھتے تھے۔ آئیے آج سے ارادہ کریں، نبی علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل۔ مسجد میں آنا ہے تو دایاں پاؤں پہلے بایاں بعد میں، بیت الخلاء میں جانا ہے تو بایاں پہلے دایاں بعد میں، نکلتے وقت اس کے برعکس، اور کپڑے پہنتے وقت دائیں طرف سے شروع کرنا، کھانا کھاتے وقت دائیں ہاتھ سے کھانا، پانی پیتے وقت 3 سانسوں میں پانی پینا، دعا پڑھ کے پینا۔ یہ وہ سنتیں ہیں جن سنتوں کی وجہ سے اللہ نے صحابہ کو دنیا میں جنت کی خوشخبریاں سنا دی۔ کہو سبحان اللہ۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت حضرت عثمان کے دل میں کتنی تھی؟ آئیے 2-3 واقعات سناتا ہوں، پھر آپ خوش ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان دل میں میرے آقا کی کتنی محبت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، حضرت عثمان آئے، یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میرے گھر تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا میں اکیلا نہیں آؤں گا، میرے ساتھ ابو بکر بھی ہوں گے، عمر بھی ہوں گے رضی اللہ عنہما۔ حضرت بالکل ٹھیک ہے۔ جب مقررہ تاریخ آئی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، یا رسول اللہ تشریف لائیں، کھانا تیار ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام چل پڑے، دائیں طرف ابو بکر ہیں، بائیں طرف عمر ہیں، حضرت عثمان پیچھے آ رہے ہیں۔ میرے آقا کے قدم مبارک گن رہے ہیں، قدم مبارک گن رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر عمر نے دیکھا یہ کیا ہوا، عثمان نبی پاک کے قدم کیوں گن رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ عثمان کو دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عثمان کیا بات ہے، میرے پاؤں کیوں گن رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آج میری خوشی کی انتہا ہے، میرے گھر میں امام الاولین والآخرین مہمان بن کے آ رہے ہیں، خاتم النبیین آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جی میں آپ کے قدم گن رہا ہوں، ہر قدم کے بدلے میں انشاءاللہ ایک غلام آزاد کروں گا۔ جتنے قدم مسجد سے میرے گھر تک آپ اٹھا کے آئیں گے، میں ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کروں گا۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ محبت تھی کہ آج اتنی خوشی ہے۔ اور ویسے بھی حضرت عثمان ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، کسی جمعے ناغہ ہوتا تو اگلے جمعے 2 غلام آزاد کرتے تھے۔ یہ بڑی سخاوت ہے، یہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہے۔ اور دوسری محبت دیکھیں، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، قرآن اس واقعے کو بیان کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینة علیہم وأثابہم فتحا قریبا۔ لقد رضی اللہ، علماء جانتے ہیں
لام بھی تاکید، قد بھی تاکید، اور رضی اللہ ماضی کا صیغہ بھی تحقیق کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ، اے میرے پیارے پیغمبر دنیا والوں کو بتا دو، دنیا والے صحابہ سے راضی ہیں یا نہیں؟ کوئی ناراض ہے ہوتا رہے، کوئی زبان درازی کرتا ہے تو کرتا رہے۔ لقد رضی اللہ، اے میرے پیارے پیغمبر یہ جو حدیبیہ کے مقام پہ 1400 یا 1500 صحابہ آپ کے ساتھ موجود ہیں، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں لقد رضی اللہ، میں ان سب سے راضی ہو گیا، میں ان سب سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ سنیے گا، میرے آقا مدینہ منورہ سے چلے عمرے کے لیے، صحابہ ساتھ ہیں، حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے۔ یہ حدیبیہ کا مقام مکہ سے کچھ میل کے فاصلے پہ ہے۔ الحمدللہ ایک نہیں کئی بار مجھے اللہ نے وہ مقام دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، اور جس جگہ یہ بیعت ہوئی تھی نا، بیعت رضوان، اس جگہ پہ کھڑے ہو کے بھی اللہ نے مجھے کئی دفعہ دعا مانگنے کا موقع دیا ہے۔ اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے، کہو آمین۔ مکہ سے چلے نا جدہ کے پرانے روڈ کی طرف، تو راستے میں شمیسی کا ایک مقام آتا ہے، یہیں پہ وہ مسجد بھی ہے، یہیں سے لوگ احرام بھی باندھتے ہیں، اور اس مسجد کے عقب میں پچھلی سائڈ پہ یہ مقام بیت رضوان کا موجود ہے۔ ابھی بھی اس طرح کھنڈرات موجود ہیں، اللہ آپ کو بھی یہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا ہم عمرے کے لیے آ رہے ہیں، مشرکین نے پابندی لگا دی، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو روانہ کیا کہ عثمان جائیں، آپ کے چچا زاد بھائی رہتے ہیں، مذاکرات کر کے آئیں اور ان کو بتاؤ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہمارا اور مقصد نہیں ہے۔ حضرت عثمان چل پڑے، میرے آقا وہاں بیٹھے ہیں۔ مڈیالہ والو، میرا تعلق اشاعت التوحید و سنہ سے ہے۔ نبی پاک سارے نبیوں کے سردار ہیں، لیکن یہاں عاجز ہو گئے کہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، بلکہ اس سفر میں تو عمرہ بھی نہ کر سکے۔ لوگوں، جو خود عاجز ہو جائے وہ دوسروں کے لیے حاجت روا نہیں ہو سکتا، وہ دوسروں کا مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا کمزور ہیں، معلوم ہوا معبود وہ ہوتا ہے جو کمزوریوں سے پاک، کمزوریوں سے پاک صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی۔ تو معبود اور عبادت کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضرت عثمان چلے گئے، جب روانہ ہوئے، سنیے گا مزہ بڑا آئے گا یہ واقعہ سن کے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی عثمان کتنے خوش قسمت ہیں، ہمیں عمرہ پتہ نہیں نصیب ہو یا نہیں، حضرت عثمان کو تو عمرے کا موقع مل جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے یارو، مجھے پتہ نہیں کہ عثمان نے عمرہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن اتنی بات ہے عثمان کے دل میں جو اللہ نے میری محبت رکھی ہے، میں بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ عثمان ہمارے بغیر عمرہ کبھی نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ محبوب خود گواہیاں دے رہا ہے کہ عثمان کی کتنی محبت ہے۔ حضرت عثمان مکہ پہنچے، اپنے چچا زاد بھائیوں کے پاس، بھائی کہنے لگے صبح جائیں گے مکہ کے سرداروں کے پاس مذاکرات کے لیے، رات ہمارے پاس ٹھہریں۔ حضرت عثمان اپنے چچا زاد بھائی کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر صبح کے وقت جب مشرکین کے پاس جا رہے ہیں مذاکرات کے لیے، حضرت عثمان کی تہبند شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، تہبند ٹخنوں سے اوپر ہے۔ ان کا چچا زاد بھائی کہنے لگا اے پیارے عثمان، اپنی تہبند کو ذرا نیچے کر لیں، مکہ کے سردار اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اے میرے چچا زاد بھائی، مجھے مشرکوں کے ان سرداروں کی پرواہ نہیں۔ ہاکذا ازارت رسول اللہ، نبی پاک کی تہبند شلوار ٹخنوں سے اوپر رہتی ہے، عثمان کی شلوار اور تہبند بھی ٹخنوں سے اوپر ہی رہے گی۔ سبحان اللہ، تھوڑی آواز کم کر، یہ سنت ہے، شلوار کہاں ہو؟ ٹخنوں سے اوپر، خواتین کی ٹخنوں سے نیچے، نماز میں بھی نماز کے علاوہ بھی۔ اللہ ہمیں اس سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب حضرت عثمان گئے نا مذاکرات کے لیے، اب مکہ کے سردار کہنے لگے اے عثمان، آپ کو اجازت ہے، یہ سامنے مسجد حرام ہے، سامنے بیت اللہ ہے،
آپ طواف کر لیں، صفا مروہ کی سعی کی جگہ ہے، سعی کر لیں۔ آپ کے نبی کو اجازت نہیں عمرہ کرنے کی، اگلے سال عمرہ کرنے آئیں، اس سال عمرے کی اجازت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زبان پہ یہ جملہ آیا کہ ٹھیک ہے، بیت اللہ بھی موجود ہے، مسجد حرام بھی ہے، صفا مروہ کی سعی بھی ہے، اگر اللہ کے نبی جو عبادت نہیں کر سکتے، میں عثمان بھی وہ عبادت نہیں کروں گا۔ عمرہ بھی نہیں کیا، کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے، کہ نبی پاک کو اگر عمرے کی اجازت نہیں تو میں عثمان بھی عمرہ نہیں کروں گا۔ یہ محبت ہے۔ کئی واقعات ہیں محبت کے۔ آئیے میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے حبب الی من الدنیا ثلاث، اللہ کے نبی دنیا کی 3 چیزیں میں عثمان کو بہت پسند ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ اتنی کم بھی نہ کریں، تھوڑی سی کم کریں، اسی آواز کیوں خراب کر دیں گے، آواز صحیح رکھا کریں۔ حبب الی من الدنیا ثلاث، دنیا کی 3 چیزیں میں عثمان کو بڑی پسند ہیں۔ پہلے نمبر پہ حضرت عثمان فرماتے ہیں اطعام الجیعان، دوسرے نمبر پہ وَكِسْوَةُ الْعُرْيَانِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، اللہ کے پیغمبر 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ اطعام الجیعان، جن کے گھر میں آمدنی کا ذریعہ کم ہے، جن کے گھر کے خرچے بہت زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے، ان لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچانا، کھانے کی چیزیں پہنچانا مجھے بڑا پسند۔ وَكِسْوَةُ الْعُرْيَانِ، جن لوگوں کے پاس لباس نہیں ہے ان کو لباس مہیا کرنا میں عثمان کو بہت پسند ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ تو کمال ہی کر دیا اپنی پسند بتانے میں، فرمایا وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت کرتا جاؤں، یہ میں عثمان کو بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ، کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ پہلی کیا ہے؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا، جن کے پاس لباس نہیں ہے انہیں لباس دینا، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا قرآن کی تلاوت مجھے بڑی پسند ہے۔ اب دیکھیے ذرا حضرت عثمان کی سخاوت کے واقعات سنیں۔ حضرت عثمان کی سخاوت کس قدر بلند تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کے وہ نقوش چھوڑ کے دنیا میں گئے ہیں، سخاوت کے وہ انداز دنیا میں بتا کے گئے ہیں، انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، مدینہ منورہ میں قحط سالی آ گئی، غربا مساکین بڑے پریشان ہیں، اب کیا ہوگا، کہاں سے غلہ لیں، منڈیاں بھی خالی ہو گئیں، دکانیں بھی خالی ہو گئیں، سارے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ آ گئے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بتائیے اب کیا ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مکہ کے، اے مدینہ کے غربا اور فقراء، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، شام تک اللہ ہمارے لیے کوئی اچھا انتظام فرمائیں گے۔ اور ادھر خبر مشہور ہو چکی ہے کہ حضرت عثمان کا 100 اونٹوں کا قافلہ شام سے آ رہا ہے۔ حضرت عثمان کا جب غلے کا قافلہ مدینہ میں پہنچا، سارے مدینہ کے تاجر دوڑ کے حضرت عثمان کے دروازے پہ گئے، اے حضرت عثمان ہمیں غلہ دیں، منڈیاں خالی پڑی ہیں، دکانیں خالی پڑی ہیں، ہم دکانیں کھولیں اور منڈیوں کو آباد کریں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میرے ساتھ پہلے ریٹ طے کرو، مجھے کتنے پیسوں میں یہ چیزیں خریدو گے۔ اللہ اکبر۔ سب نے کہا 1 روپے کی جو چیز ہے وہ 2 روپے میں لے لیں آپ۔ اس وقت روپیہ نہیں تھا، میں آج کے لفظ میں دور میں تعبیر کر رہا ہوں۔ 1 روپے والی چیز جس کا 1 روپے کے برابر قیمت بنتی ہے، آپ 2 کے بدلے میں لے لیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، میرے پاس تو اس سے بھی مہنگے لینے والے موجود ہیں۔ تاجر کہنے لگے چلیں 1 والی چیز 2 میں لے لیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، اس سے بھی زیادہ خریدنے والا مجھ سے ہے۔ تاجروں نے کہا پھر ایسے کریں 1 والی چیز 5 کے بدلے لے لیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں نہیں،
میرے پاس تو اس سے بھی بڑے سودا کرنے والی ذات موجود ہے کہ 1 روپے والی چیز 10 میں خریدنے والا بھی مجھ سے ہے۔ جب تاجروں نے یہ بات سنی کہنے لگے وہ کون ہے جو تھوڑی سی چیز اتنے پیسوں میں لینے والا ہے؟ حضرت عثمان نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے فرمایا ذاک هو اللہ، میرا رب وہ مجھ سے خریدار ہے جس نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جس نے دنیا میں ایک نیکی کی اللہ 10 گنا اسے بدلہ دیں گے۔ چنانچہ 1 روپے والی چیز مجھ سے اللہ 10 کے بدلے میں لینے والا ہے۔ جب یہ ریٹ کی بات ہو رہی ہے حضرت عثمان نے فرمایا یہ جتنا بھی میرا غلہ ہے میں سارے کا سارا مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ تقسیم کر دیا، اور پھر جو بوریاں بچی نا وہ بھی مدینہ کے غرباء میں تقسیم، جو باردانہ تھا کجاوا بنا ہوا تھا وہ بھی تقسیم۔ حضرت عثمان کو ابھی بھی لطف نہیں آیا، کہنے لگے جن اونٹوں پہ یہ قافلہ آیا ہے ان سارے اونٹوں کو ذبح کر کے اس کا گوشت بھی مدینہ کے غریبوں میں وقف کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رات ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو خواب آیا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ بڑی پیاری سواری ہے، اللہ کے نبی تشریف فرمائیں، آپ کے چہرے سے بھی نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، ہاتھوں سے بھی نور، پاؤں سے بھی روشنی نکل رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے نبی کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تھوڑی دیر مدینہ میں آرام کر لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے جانے دو، میں نے جنت میں پہنچنا ہے، میں جنت میں جا رہا ہوں۔ جی اللہ کے پیغمبر کیا پروگرام ہے جنت میں؟ فرمایا عثمان نے اتنی بڑی سخاوت کی ہے کہ آج جنت کی حوروں کے ساتھ عثمان کی شادی ہونے لگی ہے اور میں اللہ کا نبی اس شادی میں گواہ بننے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ ہے سخاوت عثمان، حضرت عثمان کی سخاوت۔ ایک اور موقع آیا، میرے آقا مدینہ میں تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا من یحفر بیر رومۃ فلہ الجنہ فحفرها عثمان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینہ میں ایک کنواں ہے جس کا پانی بڑا میٹھا ہے، بیر روما، یہ مدینہ کا ایک کنواں ہے، اس کا پانی میٹھا تھا، لوگ وہاں سے پانی لینے جاتے۔ ایک یہودی کے پاس وہ کنواں تھا، بڑا تنگ کرتا تھا وہ یہودی، مسلمانوں کو پانی نہیں دے رہا، عورتوں کو تنگ کرتا ہے، مردوں کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرا صحابی یہ کنواں خرید کے مسلمانوں میں وقف کر دے گا میں دنیا میں خوشخبری دے رہا ہوں اللہ اسے جنت کا وارث بنائیں گے۔ حضرت عثمان دوڑ کے گئے، یہودی سے بات کی کہ ہمیں یہ خریدنا ہے۔ یہودی نے کہا آدھا خرید لیں آدھا نہیں۔ حضرت عثمان نے آدھے کنویں کے پیسے دیے۔ چنانچہ کیا بات طے ہوئی کہ ایک دن مسلمان پانی بھریں گے، پانی یہاں سے نکالیں گے اور اس دن پیسے نہیں لینے، دوسرے دن یہودیوں کی باری ہے، مسلمان اگر اس دن آ کے پانی لیں گے تو اپنے پیسے دینے ہوں گے۔ بات ہو گئی، جب مسلمان دوسرے دن پانی لینے جاتے وہ پیسے زیادہ مانگتا، تنگ کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا من یحفر بیر رومۃ فلہ الجنہ، یہ کنواں جو خرید کے مسلمانوں کو دے گا دنیا میں خوشخبری دے رہا ہوں اللہ اسے جنت کا وارث بنائیں گے۔ حضرت عثمان یہودی کے پاس گئے اور جا کے کہتے ہیں یار دوسرے پیسے بھی لے لے، یہ پورا کنواں ہمیں دے دے۔ حضرت عثمان نے جب ریٹ سنا، یہودی نے ریٹ زیادہ بتایا کہ تاکہ یہ خرید نہ سکیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں ادھر جنت مجھے مل رہی ہے، تیرا یہ ریٹ مجھے کیسے پریشان کر سکتا ہے؟ ایک دفعہ بھی بحث نہیں کی، 20,000 دینار دے کے وہ کنواں خرید کے مسلمانوں میں وقف کر کے جنت میں محل تیار کروا لیا۔ سبحان اللہ۔ مڈیالہ والو، مجھے اللہ نے سعادت یہ بھی بخشی ہے، یہ کنواں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، آج بھی یہ کنواں اس سے پانی نکل رہا ہے، ایک باغ میں سیراب ہو رہا ہے۔ ہمارے مدینہ یونیورسٹی کے بالکل قریب ایک
محلہ ہے وہاں یہ کنواں آج بھی باغ کے اندر محفوظ ہے، اللہ آپ کو بھی دیکھنا نصیب فرمائے۔ یہ دیکھیں حضرت عثمان کی سخاوت ہے۔ ایک اور موقع آیا، غزوہ تبوک، جیش العسرہ کہا جاتا ہے، بڑی قحط سالی کا زمانہ تھا، تنگی کا زمانہ ہے، اوپر سے جنگ کا اعلان ہو گیا ہے۔ اللہ آپ کو بھی یہ مقام دیکھنے کی سعادت بخشے۔ غزوہ تبوک، الحمدللہ تبوک شہر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جس جگہ نبی پاک کا خیمہ تھا، پڑاؤ تھا، اس مسجد میں نماز پڑھنے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی۔ اس مسجد کے قریب ایک صحابی کی قبر ہے، حضرت عبداللہ ذوالبجادتین رضی اللہ عنہ، ان کی قبر پہ حاضری کی سعادت بھی اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ مدینہ منورہ میں اعلان ہو گیا کہ غزوہ تبوک کی تیاری کرنی ہے، جیش العسرہ ہے، تنگی کا زمانہ ہے۔ میرے آقا نے جہاد کا چندے کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جو بھی اس جنگ کی تیاری میں میرا صحابی حصہ لے گا، میں ابھی خوشخبری دے رہا ہوں کہ اللہ اسے جنت کا محل عطا کریں گے۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، عرض کی اللہ کے نبی 100 اونٹوں کا قافلہ میری طرف سے۔ آپ نے میں جزاک اللہ عثمان۔ دوسری دفعہ اعلان ہوا، پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اور قبول کریں۔ تیسری دفعہ اعلان ہوا، یا رسول اللہ اور قبول کریں۔ اور تیسری دفعہ اعلان کرنے کے بعد دوڑ کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں سے ایک تھیلی اشرفیوں کی اٹھا کے لائے۔ اللہ کے نبی وہ اونٹ بھی قبول فرمائیں اور یہ نقدی پیسے بھی قبول فرما لیں۔ میرے آقا نے وہ اشرفیاں اپنی گود مبارک میں رکھی اور اپنے ہاتھوں سے یوں اٹھا کے نیچے کر رہی ہیں، پھر اس ہاتھ سے اٹھا کے نیچے کر رہی ہیں، اور زبان سے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرما رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، اے عثمان تو نے آج سخاوت کی وہ تاریخ رقم کر دی ہے، آج کے بعد میرا پیارا عثمان اگر کوئی نیکی کا کام نہ بھی کرے، عثمان جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ یہ سخاوت عثمان ہے رضی اللہ عنہ۔ ایک دن میرے آقا کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کھانے پینے کے لیے۔ اما عائشہ سے پوچھتے ہیں، عائشہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان کے کانوں میں کسی طرح آواز پڑ گئی۔ حضرت عثمان نے بڑے آٹا اور گھیوں کا انتظام کر کے بھیجا، پھر آ کے کہتے ہیں یہ پکانے میں دیر لگے گی، میں گھر سے پکا ہوا سالن بھی لے کے آتا ہوں۔ حضرت عثمان بھونا ہوا گوشت، روٹیاں لے کے آئے اور عرض کیا یہ لیں اہل بیت کے لیے، یا رسول اللہ آپ تناول فرمائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرمایا، مسجد میں تشریف لے گئے، اور آپ نے 3 دفعہ ایک دعا کی حضرت عثمان کے بارے میں۔ فرمایا، اے میرے پروردگار، میں دنیا میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، فرض عنہ، اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ عثمان کی سخاوت ہے رضی اللہ عنہ۔ کئی واقعات ہیں۔ تو حضرت عثمان کو 3 چیزیں پسند تھیں۔ پہلی 2 چیزیں کون سی ہیں؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا، جن کے پاس لباس نہیں ہے انہیں لباس مہیا کرنا۔ حضرت عثمان کی ان 2 چیزوں سے سب کو پیار ہے؟ اونچی آواز سے بولو، پیار ہے سب کو؟ ان کی پسند ہماری پسند ہے؟ تو پھر مڈیالہ کے لوگوں اپنے گلی محلہ میں دیکھو، کئی غریب مسکین بیوہ جن کے گھروں میں کپڑے نہیں، راشن نہیں ہے، ان کے گھر میں راشن کا انتظام کرو۔ حضرت عثمان کو بھی سخاوت کی وجہ سے جنت ملی، اللہ ہمیں بھی جنت کا مستحق بنا دیں گے، کہو انشاءاللہ۔ تیسری چیز حضرت عثمان کی کیا ہے؟ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت کرنا میں عثمان کو بہت پسند ہے۔ اتنی قرآن کی تلاوت، اتنی قرآن کی تلاوت کہ حضرت عثمان کی زندگی میں 2 قرآن پاک کے نسخے بوسیدہ ہو گئے قرآن پڑھنے کی وجہ سے، اتنی تلاوت۔ بلکہ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے، ان کے گھر کا منافقین نے محاصرہ کیا ہوا ہے، 40 دن تک پانی بند رہا۔ 40 دن پانی بند رہنے کی وجہ سے زبان پہ کوئی بھی ناشکری کا جملہ نہیں آیا، اور جس دن شہادت کا دن ہے اس سے پچھلی رات اللہ کے نبی خواب میں ملے،
اور عرض کرتے ہیں اے عثمان، فرمایا عثمان آ جاؤ جنت میں، اتنے دن سے آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، اگر آج بھی روزہ ہے تو آ جاؤ جنت میں افطاری کریں گے اکٹھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ میری دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ دوسرا دن ہوا، قرآن کی تلاوت شروع کر دی، پہلے پارے سے قرآن کی تلاوت شروع کی ہے، پہلا پارہ مکمل ہو رہا ہے۔ منافقین نے، وہ جو مدینہ میں فساد مچانے والے تھے، ایک منافق گھر کی پچھلی دیوار سے دیوار پھیلان کے گھر داخل ہوا۔ حضرت عثمان کی تلاوت ہو رہی ہے قرآن کی، سفید داڑھی ہے، خوبصورت چہرہ ہے، اس نے لوہے کی سلاخ حضرت عثمان کے سینے پہ ماری، قرآن کے اوراق کے اندر حضرت عثمان کا خون جب فوارے کی طرح نکلا تو قرآن کے صفحات پہ گرا ہے، اور یہ آیت پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اے عثمان، قرآن کا یہ لفظ تجھے تسلی دے رہا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آ جائے تو مشکلیں حل کرنے والا صرف کون ہے؟ توجہ میری طرف فرمائیں، مشکلیں حل کرنے والا صرف کون ہے؟ پریشانیوں میں کافی ہونے والا صرف کون ہے؟ حاجت روا صرف کون ہے؟ حضرت عثمان کا خون جب قرآن کے صفحات پہ گرا ہے، قرآن کے ورقوں پہ گرا، حضرت عثمان کی بیوی قریب آئیں چھڑانے کے لیے، بچانے کے لیے، تو منافقین نے ان کی انگلیاں بھی توڑ دیں، حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی۔ حضرت عثمان کو اللہ نے مدینہ منورہ میں قبر کی جگہ عطا فرمائی۔ صحابہ کرام کو اس دن مسئلہ سمجھ میں آیا، میرے آقا نے دنیا میں ہی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اے عثمان، اللہ تجھے ایک قمیض پہنائیں گے، لوگ اتروانا چاہیں گے، تو نے نہیں اتارنی، صبر کرنا ہے، اللہ تجھے جنت میں مقام دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عثمان کو 3 چیزیں پسند، پہلی ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، دوسرا ہے جن کے پاس لباس نہیں انہیں لباس مہیا کرنا، اور تیسری ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ میرے نوجوان بھائیوں، قرآن کی تلاوت سے یاری لگا لو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، ہماری مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ آج ہر انسان ذہنی ڈپریشن کے شکار ہے کہ جی یہ کام مشکل ہے، یہ کام مشکل ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کریں، ہمارا ہر مشکل کام آسان ہو جائے گا۔ رمضان المبارک گزرا ہے، مجھے بتائیں اب تک کتنی تلاوت ہم نے قرآن کی ہے؟ اب تک کئی نوجوان ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے کئی قرآن پاک کی تکمیل کر لی ہوگی تلاوت میں، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ایک پارہ بھی اس کے بعد نہیں پڑھا۔ خدا را قرآن کی تلاوت کریں، ایک لفظ کے بدلے میں اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور گناہ بھی معاف فرماتے ہیں۔ آج سے ارادہ کریں انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اور پچھلے جمعے جو ابو جی نے اعلان کیا تھا کہ ترجمے کی کلاس مدرسہ میں انشاءاللہ ہم شروع کرنا چاہتے ہیں، میں کچھ نوجوان بھائیوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ استاد جی کب کلاس شروع ہوگی، پچھلے جمعے فوراً انہوں نے مجھے کہا ہم تو کب سے انتظار کر رہے تھے یہ کام شروع ہو، اب یہ بتائیں جب آرڈر کریں گے ہم انشاءاللہ اس وقت حاضر ہوں گے۔ میں اپنے سارے نوجوان بھائیوں سے کہتا ہوں، دکانیں قیامت تک چلتی رہیں گی، کاروبار ہوتے رہیں گے، یہ کام قرآن کی تلاوت اور قرآن کی تفسیر اور قرآن کا ترجمہ پڑھنا، یہ زندگی کے کچھ ایام میں کر لیں، ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ بارونق بنا دیں گے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں کو پھر دعوت دے رہا ہوں، اگلے جمعے سے پہلے ہم یہ کلاس شروع کرنا چاہتے ہیں۔ سوموار کے دن انشاءاللہ یہ کلاس شروع کریں گے، مغرب کی نماز کے بعد 15 سے 20 منٹ کا دورانیہ ہوگا۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں کو دعوت دے رہا ہوں، اس میں شرکت کیا کریں گے، پڑھ لیں ایک دفعہ قرآن کا ترجمہ، دیکھیے گا زندگی میں کیسا لطف ہوگا۔ اللہ رب العزت یہ کام کرنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔